دوستو، عدل سے ابد تک رحمانی اور شیطانی قوتوں میں جنگ جاری ہے۔ آج کی کہانی میں یہ جنگ ایک خوفناک مکڑی اور میاں بیوی کے درمیان ہے۔ خالد اور روبینہ ملتان میں ایک کرائے کے پرانے اور بوسیدہ مکان میں رہا کرتے تھے۔ پہلے دن ہی روبینہ اس مکان میں ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور اس مکان میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال یہ خالد نے اس کو کافی سمجھایا اور روبینہ جو ہے کچن میں گئی اور کھانا بنانے لگی کہ اچانک روبینہ کی چیخ سنائی دی اور برتن گرنے کی آواز آئی۔ خالد تیزی سے اٹھ کر کچن میں گیا تو کیا دیکھا، روبینہ دیوار سے لگی کانپ رہی ہے اور چھت کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خالد وہ مکڑی مگر مکڑی غائب ہو چکی تھی۔ دوسری صبح خالد کے جانے کے بعد روبینہ پانی پینے کچن میں گئی اور پانی پینے لگی کہ اچانک اسے کر کی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا تو وہی مکڑی جس کی ٹانگیں 1 فٹ لمبی تھیں اور لال آنکھیں تھیں چھت پر چمٹی ہوئی تھی اور وہ روبینہ کو دیکھ رہی تھی اور عورت کی آواز میں کہہ رہی تھی، روبینہ میں تمہارے خون کی پیاسی ہوں۔ روبینہ ڈر کے دروازے کی طرف بھاگی مگر وہاں فرش پہ وہی مکڑی اس کا راستہ رکی ہوئی تھی۔ روبینہ بے پناہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ شام کو جب خالد گھر آیا تو خالد نے کئی بار دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ تو وہ دیوار پھلانگ کر جب اندر داخل ہوئے تو اس نے دیکھا کہ روبینہ بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے پانی کے چھینٹے مارے تب وہ ہوش میں آئی اور روبینہ کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا اور اس کے بازو پہ کاٹنے کا نشان تھا۔ خالد سمجھ گیا کہ یہ جو شیطان مکڑی ہے، منوس مکڑی، اس نے جو ہے اس کا خون پیا ہے۔ اور روبینہ سے اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ آج ہی میں بابا عالم شاہ کے پاس جاتا ہوں اور انہیں لے کر آتا ہوں۔ رات کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی تو خالد اور اس کے ساتھ بابا عالم شاہ کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ بابا نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ دونوں کو کمرے سے باہر نکال دیا اور 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ اچانک وہی منوس مکڑی سامنے دیوار پہ نگودار ہوئی کر کے خوفناک آوازیں نکال رہی تھی، شاید بابا عالم شاہ کو ڈرا رہی تھی۔ مگر بابا نے زور سے چلا کر کہا، او منوس شیطان، تیری موت میرے ہاتھ سے ہوگی، اور بوتل کا پانی جس پر قرآنی آیات کا دم کیا ہوا تھا وہ مکڑی پر پھینکا۔ مکڑی نے ایک چیخ نکالی اور شعلوں میں گھر گئی۔ خالد اور روبینہ یہ منظر کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ مکڑی جلتی ہوئی زمین پر گری اور تھوڑی دیر کے بعد جل کر لیسدار مادے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ کالا لیسدار مادہ بھی غائب ہو گیا اور کچن میں دھواں بھر گیا۔ خالد نے بابا کا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پھر انہوں نے خالد اور روبینہ سے کہا کہ اس مکڑی کے اندر ایک بدرو تھی۔ بابا نے خالد اور روبینہ کو نصیحت کی کہ بیٹا، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کیا کرو، پاک رہا کرو اور باقاعدگی سے نماز پڑھا کرو۔ یا اللہ ہم سب کو ان بلاؤں سے دور رکھ، آمین۔